تو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو. پھر اس کے بعد ان کو ایک حکم عطا کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. ایک آدمی ڈائٹنگ کی نیت سے سارا دن بھوکا رہے تو اسے روزہ نہیں کہیں گے. گو اس نے سارا دن زیادہ بھوک پیاس برداشت کر لی. تو شرع میں اس کی ایک خاص کیفیت ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو روزہ فرض کر دیا گیا. اب یہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے. کیا مطلب؟ کہ اے ہم سے ٹوٹ کے پیار کرنے والوں، تم ایک ماہ کے لیے غیر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لو، اپنی نظریں ہماری ذات پہ جما دو. روزہ کیا ہے؟ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کا نام روزہ ہے. جسم کے ہر عضو سے اپنے محبوب حقیقی کی فرما برداری کرنے کا نام روزہ ہے. اس لیے روزہ دار آدمی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تھوڑے وقت کے لیے تم اپنی نفسانی لذتوں سے خود کنارہ کشی کر لو، ہم اس کے بدلے تمہیں حقیقی لذتیں عطا فرما دیں گے. یہ روزہ ایسی عجیب عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی صفت کے ساتھ نسبت ہے. ذرا غور فرمائیے گا. نماز افضل عبادت ہے مگر اللہ تعالی کی صفت نہیں. نماز میں ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ اعمال کرتے ہیں، بہت خیر العمل ہے، مگر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ بندے کی صفت ہے. حج میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، طواف کر لیا، شیطان کو کنکریاں ماری، وقوف کیا، فلاں کیا، جتنا کچھ کیا عبادت ہے، اللہ تعالی کی صفت نہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے لیے عبادت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ایک صفت کا پرتو بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا پینا اور بیوی ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے. تو اس عبادت میں بندہ تخلق بے اخلاق اللہ پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں نا کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کر لو. تو روزے کی حالت میں روزہ دار آدمی ایک ایسی صفت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی صفت ہے. اس لیے روزہ ایک انوکھی عبادت ہے. اس لیے اس کا جو اجر ہے اور بدلہ ہے وہ دوسری عبادتوں سے بہت زیادہ ہے. اب یہ اس نقطے کو ذرا اور کھولنے کے لیے ایک بات سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم باسمائہم، چیزوں کے نام بتائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے. چنانچہ میدان حضرت آدم علیہ السلام نے مار لیا، وہ کامیاب ہو گئے. اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے فرشتے اور ایک طرف کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام، مگر میدان انہوں نے مارا. کیا وجہ تھی؟
ریزن کیا بنی؟ تو علماء نے ریزن یہ لکھی کہ فرشتوں میں عبادت کی صفت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے علم کی صفت رکھ دی تھی۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے، اس لیے اللہ کی صفت کو بندے کی عبادت کی صفت پر وہی فضیلت ہے جو بندوں پر اپنے پروردگار کو ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو روزہ ایک عبادت ہے نا، اس عبادت میں اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر موجود ہے۔